بے سہارا بچیوں کی درد بھری داستان۔ ایک ماں کی قربانی۔ ممتاز ایک غریب عورت تھی۔ اس کی زندگی میں خوشیوں سے زیادہ آزمائشیں تھیں۔ شادی کے بعد جب اس کے ہاں ایک کے بعد ایک بیٹی پیدا ہونے لگی تو گھر کا ماحول بدلتا گیا۔ ایک بیٹی، پھر دوسری، پھر تیسری، چوتھی اور پانچویں۔ ہر بیٹی کی پیدائش پر ممتاز کے دل میں خوشی ہوتی، لیکن گھر والوں کے چہروں پر پریشانی اور غصہ نمایاں ہو جاتا۔ اس کا شوہر بیٹیوں کی پیدائش کو اپنی بدقسمتی سمجھتا تھا۔ گھر کے تانے، شوہر کا غصہ اور معاشرے کا دباؤ ممتاز کو اندر سے توڑ رہا تھا۔ پھر ایک دن ممتاز کے ہاں چھٹی بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ ننھی سی بچی جب اس کی گود میں آئی تو ممتاز کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنی بچی کو دیکھتی اور سوچتی رہی کہ آخر اس معصوم کا کیا قصور ہے، لیکن حالات اتنے خراب تھے کہ ممتاز کے پاس اپنی بیٹی کو پالنے کے وسائل بھی نہیں تھے۔ اس دوران ایک ایسا جوڑا اس کی زندگی میں آیا جو اولاد سے محروم تھا۔ انہوں نے ممتاز سے اس بچی کو اپنے حوالے کرنے کی بات کی۔ ممتاز کے لیے یہ فیصلہ قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ اپنی بچی کو اپنے سینے سے لگا کر روتی رہی۔ اس کے دل میں ایک طرف ماں کی محبت تھی، دوسری طرف غربت، گھریلو دباؤ اور بے بسی۔ آخر کار وہ اپنی چھٹی بیٹی کو اس جوڑے کے حوالے کر گئی۔ بچی اس سے جدا ہو گئی اور ممتاز دوسرے شہر چلی گئی۔ وہ اپنی زندگی کو دوبارہ شروع کرنا چاہتی تھی، مگر ماں کا دل اپنی بیٹی کو کبھی بھلا نہیں سکا۔ دن گزر گئے، مہینے سالوں میں بدل گئے اور پھر 20 سال گزر گئے۔ 20 سال بعد ایک دن ممتاز کے دل میں اپنی چھوٹی بیٹی کی یاد شدت سے جاگ اٹھی۔ وہ سوچنے لگی، میری بیٹی اب کیسی ہوگی؟ کیا وہ مجھے یاد کرتی ہوگی؟ کیا اسے معلوم ہوگا کہ میں اس کی ماں ہوں؟ یہ سوال اسے اندر سے بے چین کرنے لگے۔ آخر کار ممتاز نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو تلاش کرے گی۔ وہ اس گھر کی طرف واپس روانہ ہوئی جہاں 20 سال پہلے اپنی ننھی بیٹی کو چھوڑ کر گئی تھی۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچی تو اس کے قدم رک گئے۔ گھر پہلے جیسا نہیں تھا۔ دیواریں بوسیدہ تھیں، دروازے پر خاموشی تھی اور پورا ماحول عجیب خوف اور اداسی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ممتاز نے گھر کو دیکھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہوا۔ وہ سوچنے لگی، کہیں میری بیٹی کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں ہوا؟ وہ آس پاس کے لوگوں سے پوچھنے لگی۔ محلے والوں نے اسے بتایا کہ اس گھر کے حالات عرصے سے خراب ہیں۔ گھر کے اندر ہونے والی کئی باتوں پر لوگ پہلے ہی پریشان تھے۔ محلے کے بزرگوں نے بھی اس معاملے پر آواز اٹھائی تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ گھر میں ایسے حالات پیدا ہو چکے تھے جنہوں نے پورے علاقے کو متاثر کیا تھا۔ ایک طرف ممتاز اپنی بیٹی کو تلاش کر رہی تھی اور دوسری طرف محلے والے بھی اس گھر کے خلاف متحد ہو رہے تھے۔ امام صاحب نے بھی لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے گھر والوں سے جواب طلب کیا، لیکن گھر کے اندر سے کوئی واضح جواب نہیں ملا۔ ممتاز کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر کار اسے اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ ایسی حقیقتیں معلوم ہوئی جنہوں نے اس کے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ اس کی بیٹی نے زندگی میں محبت، تحفظ اور سکون کی بجائے خوف اور محرومی دیکھی تھی۔ ممتاز کو یہ احساس ہونے لگا کہ 20 سال پہلے اپنی بچی سے جدائی کا فیصلہ شاید اس کی زندگی کا سب سے بڑا دکھ بن چکا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، لیکن حالات نے اس بچی کو بھی سکون نہیں دیا تھا۔ ممتاز نے اپنی زندگی کے دکھ بھی لوگوں کے سامنے بیان کیے۔ اس نے بتایا کہ بیٹیوں کی پیدائش کس طرح اس کے لیے مسلسل مشکلات کا سبب بنتی رہی۔ شوہر کا رویہ، گھر والوں کے تانے اور معاشرتی دباؤ نے اسے اس مقام تک پہنچا دیا تھا جہاں سے اسے اپنی اولاد کے بارے میں ایسے فیصلے کرنے پڑے جن کا درد وہ آج تک اپنے دل میں لیے پھرتی تھی۔ اسی دوران اس گھر کی مالکن کے بارے میں بھی ایک حیران کن حقیقت سامنے آئی۔ مالکن اولاد سے محروم تھی۔ معاشرے کے تانے اور اپنی اولاد کی خواہش نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ اسی نے اپنی ملازمہ کی بیٹی کو اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر اس فیصلے کے پیچھے چھپی حقیقتیں وقت کے ساتھ پیچیدہ ہوتی چلی گئی۔ بچی کی شناخت، اس کی پرورش اور اس کے مستقبل کے بارے میں کئی سوالات پیدا ہو گئے۔ پھر حالات نے ایک اور خطرناک رخ اختیار کیا۔ بچی کی زندگی سے متعلق ایسا فیصلہ کیا گیا جسے مقامی لوگوں نے سخت ناپسند کیا۔ لوگوں نے آواز اٹھائی کہ کسی بھی لڑکی کی زندگی کا فیصلہ اس کی مرضی اور عزت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ محلے میں غصہ بڑھنے لگا۔ امام صاحب اور بزرگوں نے بھی اس معاملے میں مداخلت کی۔ ممتاز کے لیے سب دیکھنا انتہائی تکلیف دہ تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو دوبارہ کھونا نہیں چاہتی تھی،
اس بار خاموش رہنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو اس کے دل میں 20 سال پرانا درد دوبارہ تازہ ہو گیا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس نے اپنی ننھی بچی کو کسی اور کے حوالے کیا تھا۔ وہ سوچنے لگی، اگر میں نے اسے اس وقت اپنے پاس رکھا ہوتا تو شاید آج حالات مختلف ہوتے، لیکن ماضی واپس نہیں آ سکتا تھا۔ اب اس کے پاس صرف ایک راستہ تھا، اپنی بیٹی کو محفوظ کرنا۔ گھر کے حالات کے خلاف آواز اٹھانے والے لوگ بھی ممتاز کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ معاملہ آخرکار انتظامیہ اور پولیس تک پہنچا۔ پولیس نے صورتحال کا جائزہ لیا اور ظلم زیادتی کے خلاف کارروائی شروع کی۔ ممتاز کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار ان آنسوؤں میں صرف غم نہیں تھا، ان میں اپنی بیٹی کو واپس پانے کی امید بھی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی۔ اس کے لیے بیٹی اب صرف وہ بچی نہیں تھی جسے اس نے 20 سال پہلے چھوڑ دیا تھا، وہ اس کی زندگی کا وہ حصہ تھی جسے وہ دوبارہ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ ممتاز نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا۔ 20 سال کی جدائی کے بعد ماں اور بیٹی ایک دوسرے کے سامنے تھی۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نہ ماں کے پاس اپنی غلطی کا کوئی آسان جواب تھا، نہ بیٹی کے پاس گزرے ہوئے سال واپس لانے کا کوئی راستہ۔ مگر ایک چیز اب بھی باقی تھی، ماں کی محبت۔ ممتاز نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ وہ لمحہ اس کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، بیٹی میں تمہیں بہت دیر سے واپس لینے آئی ہوں، لیکن اب تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ آخرکار ممتاز اپنی بیٹی کو لے کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کے سامنے ایک نئی زندگی تھی۔ ماضی میں بہت سے زخم تھے، مگر مستقبل میں امید کی ایک نئی کرن بھی تھی۔ یہ داستان ہمیں بتاتی ہے کہ غربت، معاشرتی دباؤ، صنفی امتیاز اور گھریلو ظلم صرف ایک فرد کو نہیں توڑتے بلکہ پوری نسلوں کی زندگیوں پر اثر ڈالتے ہیں۔ ایک بیٹی کی پیدائش کبھی بوجھ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک عورت کو اس کی اولاد کی جنس کی وجہ سے ذلیل نہیں کیا جانا چاہیے، اور کسی بھی بچے کو حالات کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ممتاز نے اپنی زندگی میں بہت سی غلطیاں کی، مگر اپنی بیٹی کو دوبارہ پانے کے بعد اس نے ایک بات ضرور ثابت کی، ماں اور بیٹی کے درمیان محبت کا رشتہ وقت، فاصلے اور حالات سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ 20 سال کی جدائی کے بعد جب ماں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ تھاما تو ایسا لگا جیسے اس کی زندگی کا ایک اور ادھورا باب مکمل ہو گیا ہو۔ یہ کہانی صرف ایک ماں اور بیٹی کی کہانی نہیں، یہ ہر اس عورت کی داستان ہے جو معاشرتی دباؤ کے سامنے خاموش رہنے پر مجبور ہوئی۔ یہ ہر اس بیٹی کی آواز ہے جسے کبھی یہ احساس دلایا گیا کہ وہ بوجھ ہے، اور ہر ماں کے لیے ایک پیغام ہے، اولاد کی قدر اس وقت نہ کریں جب اسے کھونے کا خوف پیدا ہو جائے۔ اسے آج ہی محبت، عزت اور تحفظ دیں، کیونکہ بچپن واپس نہیں آتا اور ماں کی گود سے مرحوم ہونے کا درد زندگی بھر دل میں رہ سکتا ہے۔ اللہ ہر بیٹی کو عزت، محبت اور تحفظ زندگی عطا فرمائے، اور ہر ماں کو اپنی اولاد کے لیے محفوظ بنائے۔ یہی اس داستان کا سب سے بڑا سبق ہے۔ ظلم کے سامنے خاموشی نہیں، حق کے لیے آواز ضروری ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ کریں۔